اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز و محترم سامعین، آپ کے علم ہے کہ ہمارا یہ سلسلہ درس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے حوالے سے روزانہ کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ سو جو اب آپ ہمارے ساتھ شریک ہونا چاہتے ہیں، ان سے گزارش کہ وہ قریب تشریف لے آئیں۔ گزشتہ درس میں نے آپ کو گوش گزار یہ بات کی تھی کہ کس طرح سیدنا حضرت عبد المطلب کی نگاہ انتخاب اپنے بیٹے عبداللہ کے لیے حضرت آمنہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ پر پڑی، کہ انہیں کائنہ نے بتایا، اور وہ کائنہ ان لڑکیوں سے بھی یہ کہنے لگی کہ تمہارے درمیان ایک ایسی خاتون ہے جو یا تو خود لوگوں کو عذاب الہی سے ڈرانے والی ہوگی یا اس کا بیٹا یہ کام کرے گا۔ اور اس نے کہا کہ تمام بچیوں کو میرے سامنے پیش کیا جائے۔ سب بچیاں اس کے سامنے لائی گئی تو اس نے سب کا معائنہ کیا، بہت ساری باتیں بتائی، لیکن جب سیدہ طیبہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھا تو دیکھتے ہی کہنے لگی یہ ہے وہ لڑکی، یا تو یہ خود نذیرہ ہوگی یا اس کا بیٹا نذیر یعنی عذاب الہی سے ڈرانے والا ہوگا، جو بڑی شان اور واضح دلیل والا ہوگا۔ کائنہ کی یہ پیشن گوئی جو آقا علیہ السلام کے حوالے سے تھی حضرت آمنہ کے متعلق، وہ وجہ بنی حضرت آمنہ کے والد وہب، جو اس قبیلے کے سب سے ممتاز آدمی تھے، ان کے لیے کہ انہوں نے اپنی صاحبزادی کا نکاح حضرت عبداللہ کے ساتھ کر دیا، اور یہ بھی وجہ تھی کہ وہ اپنی اعلیٰ نسبی شرافت کی وجہ سے اس قبیلے کے بڑے سردار تھے۔ اور اس کے علاوہ ایک سبب اور بھی تھا کہ جس بنیاد پر سیدہ آمنہ کا نکاح جناب سیدنا حضرت عبداللہ کے ساتھ کیا گیا، اور وہ وجہ یہ ہے کہ ایک دن سیدنا حضرت عبداللہ شکارگاہ میں شکار کے لیے گئے ہوئے تھے کہ اتفاقاً حضرت وہب جو حضرت سیدہ آمنہ کے والد تھے وہ بھی پھرتے پھراتے اسی طرف جا نکلے۔ حضرت عبداللہ آقا علیہ السلام کے والد بے فکری کے عالم میں شکار کھیلنے میں مشغول تھے کہ اچانک جھاڑیوں کے پیچھے سے چھپے ہوئے 70-80 یہودیوں نے تلواریں لہرائی، اور تلواریں لہرا کر وہ باہر نکل آئے اور جناب حضرت عبداللہ کو گھیر دیا۔ وہب نے یہ صورتحال دیکھی تو حضرت عبداللہ کی مدد کے لیے دوڑے، مگر اکیلے وہب اتنے سارے شمشیر سے لیس لوگوں کا بھلا کیسے مقابلہ کر سکتے تھے، اور ان سے حضرت عبداللہ کو کب بچا سکتے تھے۔ اچانک انہوں نے دیکھا کہ سفید گھوڑوں پر سوار بہت سے افراد کہیں سے ظاہر ہو گئے۔ یہ لوگ دنیا کے عام لوگوں کے ساتھ کوئی نسبت، کوئی تعلق، کوئی مشابہت نہیں رکھتے تھے۔ ان لوگوں نے آتے ہی یہودیوں پر حملہ کر دیا اور چند لمحوں میں انہیں مار بھگایا۔ حفاظت الہیہ کا یہ کرشمہ دیکھتے ہی وہب نے دل میں یہ طے کر لیا کہ میری بیٹی آمنہ کے لیے اس سے موزوں شوہر کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ محترم حضرات، یہاں ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہودیوں کو بھلا کیا مسئلہ تھا کہ وہ اس طرح جناب حضرت عبداللہ پر حملہ آور ہوئے۔ دراصل یہودی یہ سمجھے بیٹھے تھے کہ آخری نبی جس کے متعلق تورات میں بھی روایات موجود اور انجیل میں اور دیگر آسمان سے نازل ہونے والی کتابوں میں، اور پہلے کئی لوگوں نے بتا دیا تھا، وہ یہ سمجھتے تھے کہ آخری نبی وہ بنی اسرائیل سے ہوگا، مگر آخری نبی کی جو علامات اور خاص طور پر اس نبی کے والد کی جو علامات انہیں اپنے سینہ بسینہ منتقل ہوئی تھی، ان کو بغور دیکھنے سے وہ یہ معلوم کر چکے تھے کہ وہ کسی اسرائیلی میں نہیں ہے، بلکہ وہ اسماعیلی
حضرت عبداللہ میں پائی جا رہی ہے، اور بنی اسماعیل کے ساتھ حسد رقابت کی وجہ سے یہ بات انہیں کسی بھی طور پر گوارا نہ تھی کہ نبوت و رسالت کا عظیم اعزاز بنی اسرائیل کے سوا کسی اور کو، اور خاص طور پر کسی اسماعیلی کو حاصل ہو۔ اس لیے ان لوگوں نے جناب حضرت عبداللہ کو مار ڈالنے کی کوشش کی تاکہ نہ رہے بانس اور نہ بجے بانسری، یعنی حضرت عبداللہ ہی جب نہیں رہیں گے تو بیٹا کہاں سے پیدا ہوگا۔ مگر یاد رکھیے کہ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ملائکہ کے ذریعے جناب حضرت عبداللہ کی حفاظت کی، اور یہ بات جناب وہب جو آقا علیہ السلام کے والد سیدنا حضرت عبداللہ کے سسر ہیں، حضرت آمنہ کے والد ہیں، انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی اور یہ طے کر لیا کہ لن یستقیم لابنتی آمنہ زوجا غیر ھذا، کہ میری بیٹی آمنہ کے لیے اس سے زیادہ موزوں ترین آدمی کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ ظاہر ہے جس نوجوان کی حفاظت کے لیے کارخانہ قدرت کی نادیدہ اور مخفی قوتیں محترم حضرات مصروف عمل ہوں، اس سے بہتر داماد باپ کو بلا اور کہاں مل سکتا تھا۔ پہل عبد المطلب کی طرف سے ہوئی یا باپ کی طرف سے؟ روایات یہ بھی بتاتی ہیں، ایک روایت کے مطابق قاعدے اور قانون سے ہٹ کر جناب وہب خود حضرت عبد المطلب کے گھر عبداللہ کے لیے رشتہ لے کر گئے کہ میری بیٹی کا رشتہ کر لیں، اور دوسری روایت کے مطابق جناب عبد المطلب گئے اپنے بیٹے کے رشتے کے لیے وہب کے گھر۔ بہرحال پہل عبد المطلب کی طرف سے ہو یا باپ کی طرف سے، فریقین کی بے تابانہ رضامندی سے یہ رشتہ طے ہو گیا، اور پھر ایک دن جناب عبد المطلب اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر بغرض نکاح و شادی وہب کے گھر کی طرف چل پڑے۔ محترم حضرات، دولہا کی وہ جھلک جس لمحے وہ دولہا بن کے سج دھج کے اپنے والد اور دیگر لوگوں کے ابرا جا رہے تھے، اس کی وہ جھلک کیسی تھی، اس کے لیے ہمیں تاریخ کے اوراق کو پلٹنا پڑے گا جناب عبداللہ کے حوالے سے انشاءاللہ العزیز۔ یہ اور اس کے علاوہ دیگر تمام تر واقعات آنے والے دروس میں تفصیلاً آپ کے گوش گزار کیے جائیں گے۔ بارگاہ سمدیت میں یہ دعا اور التجا کہ وہ کریم رب ہم سب کو حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی سیرت طیبہ پر عمل پیرا ہو کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔